کے ساتھ چلتے ہیں علمدار کی خدمت میں۔ جی علمدار۔ بہت بہت رباب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور یہ بات صحیح ہے کہ آج ہمارے پاس کے درمیان جو مہمان ہیں وہ کافی عظیم شخصیت ہیں، اور جن کا تعارف جو ہے وہ میں ایسا کرانا ہے جسے کہا جائے کہ سورج کو جو ہے وہ دیا دکھانا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے معزز ناظرین آپ کی خدمت میں بھی بتانا چاہوں گا کہ آج ہمارے درمیان پاکستان کے اورینٹل کالج آف پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب، اور جو اس وقت جو ہے وہ تہران میں جو شعبہ اردو ہے اور خاص کر پاکستان کے متعلق جو ماہر ایک کمیٹی ہے اس میں بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، اور شعبہ اردو میں گیسٹ پروفیسر ہیں۔ تو بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں ان کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب کی، اور سلام عرض کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ علمدار صاحب، میں جی، خیریت سے ہوں۔ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں شرف بخشا، اور خاص کر ہمارے معزز ناظرین کو کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اس پروگرام میں تشریف لائے، شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا۔ جی بہت عنایت، آپ کے توسط سے سحر ٹی وی کے ناظرین سے ملاقات کا یہ موقع ملا، میرے لیے باعث مسرت ہے۔ بہت بہت ہمارے لیے بھی جو ہے وہ باعث فخر ہے کہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جیسا کہ رباب نے بتایا، میرے ذہن میں بھی ایک چیز تھی، بہت سنا ہے اس کے بارے میں اور کافی پڑھا بھی ہے، اور لوگوں یعنی آپ جیسے ادیبوں کی زبان سے بھی سنا ہے کہ شاعر مشرق اقبال لاہوری اور حافظ شیرازی کو لے کر کافی اختلافات ہوئے ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی فکری اختلافات ان کے درمیان کافی پایا جاتا تھا۔ آج ہم موضوع بھی ہم نے اسی لیے اختیار کیا ہے آپ کی اجازت سے، جی تو تھوڑا سا آپ اس پر ایک نظر ڈالیے کہ مطلب کیوں ایسا ہے، یا کیوں اس طرح کہا جاتا ہے۔ جی، یہ بہت اہم موضوع ہے، جی اور فکر اقبال کے ارتقاء میں اسے بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ اقبال کی پہلی کتاب جی اسرار خودی ہے جو 1915 میں شائع ہوئی۔ جب وہ شائع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک اختلاف اور بحث کا موضوع بن گئی، اور اس پہ بہت شدید رد عمل دیکھنے میں آیا، جی اور لوگوں نے اقبال سے مایوسی کا اظہار کیا۔ حالانکہ اقبال کی نیک نامی اور ان کی برگزیدگی اور ان کی فنکارانہ جو مہارت تھی وہ جی پہلے سے تسلیم کی جا چکی بالکل، تھی، کوئی شک نہیں اس لیکن اسرار خودی کی اشاعت پر ایک منفی رد عمل سامنے آیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ میں۔ جی اس کا سبب یہی تھا جو آپ نے آج سوال کیا ہے۔ جی وہ یہ تھا کہ اقبال نے اس کتاب میں دو بہت بڑے مفکرین پر تنقید کی تھی، جی ایک یونانی حکیم افلاطون پر، جی اور اسے انہوں نے کہا کہ راہب دیرینہ افلاطون حکیم از گروہ گوسفندان قدیم، تو اسے بھی ناپسند کیا گیا۔ اور دوسرے انہوں نے حافظ شیرازی پر تنقید کی تھی، اور کہا تھا کہ ہوشیار از حافظ صحبہ گسار جامش از زہر اجل سرمایہ دار۔ جو تو یہ کافی سخت بڑی تنقید۔ سخت تنقید تھی، جی اور ظاہر ہے کہ ہندوستانی معاشرے میں اور فارسی پڑھنے والے قارئین میں تو حافظ کا بہت احترام، بالکل بہت عقیدت، اور ایک صوفی صافی کے طور پر انہیں مانا جاتا ہے، اور ان کی شاعری کو دنیا بھر کی شاعری میں ایک بلند مرتبہ دیا جاتا ہے۔ جی تو یہ تنقید ہر جانب سے ناپسند کی گئی، اور اسرار خودی کے خلاف لوگوں نے ریویوز لکھے، اچھا، حتیٰ کہ اس کے جواب میں کتابیں بھی لکھی گئیں۔ جو ان کے حمایت میں رہے ہوں گے جی مثلا اس اقبال کا صاحب نام کو۔ اسرار خودی تھا، تو ایک صاحب نے اس کتاب کا جواب لکھا جی سر الاسرار، ہاں اس اسرار کا راز کیا ہے، اس پہ انہوں نے لکھا۔ اکبر الہ آبادی جیسے اقبال کے چاہنے والے اور اقبال کی قدر کرنے والے جو سینئر لکھنے جی والے تھے اس زمانے کے، انہوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور اس تنقید کو ناپسند کیا۔ خواجہ حسن نظامی جو ان کے معاصر تھے اور اقبال کے بہت گہرے دلی دوست تھے، جی انہوں نے بھی اقبال کے خلاف لکھا اور لکھوایا لوگوں سے اس اچھا، کتاب، لکھوایا بھی ساتھ میں۔ لکھوایا بھی اور لکھا بھی۔ وہ تو جی چونکہ بڑے ایک صحافی تھے نا، جی جی بہت سے اخبار رسالے وہ نکالتے تھے اور بہت جی سے اخبار رسالوں سے ربط رکھتے تھے، جی تو باقاعدہ ایک کمپین اقبال کے خلاف چلی جی کہ یہ حافظ کے مخالف ہیں۔ یہ پس منظر ہے ان کی اچھا، حافظ کی اس میں مخالفت کا۔ آپ نے بہرحال اس پہ آپ نے مطالعہ کیا ہے، آپ نے تھوڑا تحقیق بھی کی ہوگی،
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیوں انہوں نے حافظ پر تنقید کی، کوئی اس کا ریزن کیا ہے، اس کی جی وجہ جی کیا جی ہے؟ اچھا دیکھیے، اس میں وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی اقبال حافظ کے خلاف تھے، جی ایسا نہیں ہے۔ اقبال حافظ کی فنکارانہ عظمت کے بہت بڑے معترف ہیں۔ اچھا عطیہ فیضی سے ایک بار انہوں نے یہ کہا کہ میں حافظ سے اتنا متاثر ہوں کہ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے اندر حافظ کی روح حلول کر گئی ہے۔ ہاں، بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ اور اسٹرے ریفلیکشنز جو ان کی ذاتی ڈائری ہے، جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مرتب کر کے چھاپ دی تھی، جی اور اردو میں فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہے، یادداشت تھا یہ پراگندے کے نام سے، جی اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ حافظ کی شاعری میں لفظ یوں محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ واہ، اور مہاراجہ کشن پرساد شاد جو اقبال جی کے دوستوں میں سے تھے، ان کے نام ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ ایشیا میں حافظ سے بڑا شاعر پیدا نہیں ہوا، آج تک کوئی شاعر حافظ سے آگے نہیں جا سکا، اور مستقبل میں بھی اس کا امکان نہیں ہے کہ کوئی حافظ سے بڑا شاعر پیدا ہو سکے۔ یہ ان کے اعتراف یعنی اتنا عظمت زیادہ عظمت کے کا قائل ہونا، اعتراف ہے۔ جی جی اعتراف جی ہے، جی جی جی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے یہ اتنی سخت تنقید کی۔ سخت تنقید کی، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کچھ محسوس کیا آپ نے اس کے بارے جی میں؟ جی 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 بالکل بالکل، اس کی وجہ بالکل معلوم ہے، اور خود اقبال نے جب ان کے خلاف بہت تند اور تیز تنقیدیں ہوئیں جی تو انہوں نے خود اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے یہ کہا جی کہ حافظ کے کلام سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ قوم کے قوائے عملیہ کو ضعف کا شکار کرنے والی ہے، ہاں تو اس لیے میں نے یہ تنقید کی ہے۔ جہاں تک اس کی فنکارانہ حیثیت کا تعلق ہے تو میں اس کی عظمت کے اعتراف میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں، جی تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ اچھا پھر دیکھیے کہ اقبال کی کتاب اسرار خودی، اب آپ دیکھیں جو وہ آپ کو ملتی ہے اس کی مطبوعہ شکل، جی اس میں سے یہ تمام اشعار غائب ہیں۔ اچھا، غائب ہو گئے ہیں؟ جی جی تو انہوں نے تو غائب تو کیے نہیں ہوں گے؟ نہیں نہیں، یہ ایسا ہوا کہ جب بہت تنقید ہوئی تو اقبال نے خود وہ پورا حصہ اس میں سے خارج کر دیا۔ اچھا جو افلاطون پہ تنقید تھی وہ موجود رہی، جی جو حافظ پہ تنقید تھی وہ انہوں نے کتاب سے خارج کر دی، اور یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے خیالات بدل گئے ہیں، جی میں افکار کو قوم کے قوائے عملیہ کے ضعف کا باعث سمجھتا ہوں، جی لیکن مقصد اس سے ایک لٹریری اصول کی تنقید تھی جی کہ فن جو ہے اسے قوم کے لیے تحرک کا باعث ہونا چاہیے، ہاں، اس آگے کے بڑھنے جوش اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے، صحیح، وہ فراغتی و کتابی و گوشہ چمنی کی طرف لے جانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لٹریری اصول ہے جس پہ میں تنقید کرنا چاہتا تھا، حافظ پہ تنقید مراد نہیں تھی، اس اصول کی تنقید تھی۔ تو مطلب وہ چونکہ قوم میں جوش و جذبہ جی جی اس جی کو جی اس طرف بڑھاوا دینا چاہتے تھے، اور یہ ان کی نظر میں حافظ جو ہے وہ لوگوں کو ایک جیسے کہ یعنی ادب سے ایک کے ذریعے ان کو سبز باغ دکھانا چاہ رہے ہیں، ان کے یہ مراد ہے جی، تو جہاں تک انہوں نے سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیے کہ انہوں نے اچھا اقبال چونکہ ایک قومی پیغام دے رہے تھے جی جی اور اسرار خودی قوم کی خودی کی تشکیل کا ایک پیغام لائی تھی، ایک لائحہ عمل لائی تھی، تو ایک جزوی بات پر تنقید کرنے سے وہ سارا پیغام نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا، جی تو اس لیے انہوں نے وہ پوری نظم نکال دی جو حافظ پر تنقید پر مبنی تھی، اور اس اصول کو بیان کرنے کے لیے ایک نئی نظم لکھی جس کا عنوان ہے در حقیقت شعر و اصلاح ادبیات اسلامیہ۔ ہاں اب یہ نظم اسرار خودی میں موجود ہے، موجود ہے اس جو اس نظم کے بدلے میں شامل کی گئی ہے جو حافظ پر تنقید پر مبنی تھی۔ تو اس سے آپ اقبال کی شخصیت، ان کے مزاج اور ان کے مشن کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے مشن کو ترجیح دیتے ہیں صحیح بات ہے، اور اس مشن کی راہ میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ بالکل بہت صحیح اور بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب۔ اس وقت ہم ابھی چلتے ہیں، چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے
اور پھر آپ کی خدمت میں آئیں گے، اور بہت سارے سوال جو ہے میرے ذہن میں بھی اس ٹائم جو ہے ابال مار رہے ہیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈل جھیل۔ یقیناً یہاں تک تو گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور جو خاص طور پہ وہ افراد جو شعر و ادب سے خاص دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے گفتگو یقیناً بہت مفید ثابت ہونے والی ہے۔ واپس چلتے ہیں علمدار کی خدمت میں اور گفتگو کے حصے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جی علمدار۔ جی ربا، بہت بہت شکریہ، اور خاص کر یہ کہ جو شعر و ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو طالب علم ہیں شعر و ادب کے، ان کے لیے تو بہت زیادہ یہ گفتگو مفید ہونے والی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، اور جو گفتگو ہو رہی ہے جس موضوع پہ، وہ ایک ایسا موضوع ہے جو تحقیقی موضوع ہے، جس پہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کی اجازت سے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں۔ ڈاکٹر صاحب، جب اقبال صاحب نے حافظ صاحب پر جو ہے تنقید کی، تو لیکن جن الفاظوں سے اور جو اشعار انہوں نے کہا ہے، جو باتیں انہوں نے اقبال صاحب کے لیے لکھی ہیں، کہ ان کے جیسا اس یعنی ایشیا میں نہ کوئی شاعر پیدا ہوا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ نہ ہو کوئی ایسا شاعر، یہ سب الفاظ کہنے، ان کا استعمال کرنا کافی اہمیت کا حامل ہے۔ تو کیا انہوں نے کچھ اس سے تاثر بھی لیا تھا، ان سے حافظ شیرازی صاحب سے کچھ اثرات ان کے اوپر مرتب ہوئے تھے؟ جی، بہت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاں تک حافظ کی فنکارانہ حیثیت کا تعلق ہے، جی تو اقبال اس کے بہت بڑے مداح ہیں، جی بہت قائل ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ فنی اعتبار سے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حافظ کی روح مجھ میں حلول کر گئی ہے۔ مضامین میں بھی انہوں نے بہت استفادہ کیا۔ جی فنی اعتبار سے یعنی ان کی آپ دیکھیے کہ زبور عجم اور پیام مشرق کی کوئی 16 غزلیں ہیں جو استقبال حافظ میں لکھی گئی ہیں، اور ان کا رنگ اتنا حافظ سے مماثل ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے نقاد ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا فکر اقبال میں کہ اگر ان غزلوں کو دیوان حافظ میں رکھ دیا جائے تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ حافظ کی نہیں ہے، یعنی اتنا اثر انہوں نے قبول کیا ہے۔ جی مثلا وہ ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ شبان وادی ایمن گہی رسد چو مراد، جی کہ چند سال بے جان خدمت شعیب کنند، یہ حافظ کا شعر ہے۔ جی اب اس سے متاثر ہو کر اقبال نے کہا کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، آہا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ واہ، اب یہ سراسر حافظ سے استفادہ ہے، بالکل اور وہی بات جو انہوں نے کہی کہ چند سال خدمت شعیب کرنے کے نتیجے میں بالکل۔ یہ، اگرچہ تاریخی اعتبار سے اس پر تنقید کی جا سکتی ہے جی کہ محقق مفسرین جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بزرگ شخصیت حضرت موسیٰ نے 10 سال جن کی خدمت کی تھی اور جن کی بیٹی سے پھر ان کی شادی ہوئی تھی، جی وہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ قرآن پاک نے بھی ایک بزرگ شخصیت کا شیخ کبیر، اشارہ کیا شیخ کبیر کے لفظ استعمال کیے ہیں، اور بعض محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ فاصلہ تھا۔ تو لیکن بہرحال یہ ایک شاعرانہ حقیقت ہے، ایک انداز ہے، تو جسے حافظ نے اختیار کیا، تو ہو سکتا ہے ان کا بھی نام شعیب ہو رہا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی امکان ہے۔ جی تو اسے اقبال نے، یعنی اقبال کی اثر پذیری دیکھیے جی کہ حالانکہ اقبال بھی بڑے محقق آدمی ہیں، بالکل مطلب ان کی نظر سرسری نہیں ہے، بالکل لیکن وہ حافظ سے جب متاثر ہوتے ہیں تو اس طرح سے وہ ان کا اثر جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا مشہور شعر جو نعت میں ہم کوٹ کرتے ہیں، جی اس کے پیچھے بھی ظہور مصطفی را بہانے بولا حبیست، یہ حافظ کا مصرع ہے۔ اچھا یہ حافظ کا مصرع ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ہاں، یہ بالکل حافظ کی تاثیر ہے، یہ بھی بالکل صاف جھلک ہے۔ بالکل۔ اب حافظ نے کہا کہ 1000 نکتے باریک طرز منہ اینجاست، اگر نار کے سر بے تراشد قلندری داند، جی کہ اس میں ہزاروں باریک نکتے پوشیدہ ہیں کہ ہر وہ جو اپنا سر منڈوا لے وہ قلندر نہیں بن جاتا۔ بالکل تو اب یہی مصرع اور یہ شعر اقبال نے کیسے استعمال کیا
کہ بیا بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند. دانا کہ اقبال کی مجلس میں آؤ اور ایک دو جام چڑھا کر دیکھو، اگرچہ اقبال نے سر تو نہیں منڈوایا لیکن قلندری جانتا ہے. بالکل. تو یہ بھی دیکھیے کہ حافظ کا کتنا استفادہ انہوں نے کیا. اب مولانا محمد علی جوہر جب گرفتار ہوئے تو اقبال نے ایک نظم لکھی تھی اسیری. جی ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرہ نیساں ہے زندان صدف سے ارجمند. ارجمند. ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں فطرت مگر، کم ہیں وہ طائر جو ہیں دام و قفس سے بہرہ مند. شہ پر زاغ و زغن در بند قید و سید نیست. یہ حافظ کا شعر ہے. یہ پورا شعر انہوں نے جو ہے اس نظم میں کوٹ کر دیا ہے. تو بہت سی جگہ ہیں. اچھا میں ڈاکٹر صاحب ہندوستان میں ایک اس میں کانفرنس تھی جس میں ہندوستانی شعراء کے اوپر اور قدیمی، اس میں ایک صاحب ہے، ان کا نام اب میں ٹی وی پہ نہیں لے سکتا، انہوں نے نقد کیا اسی موضوع پر. میں اس میں شامل تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا. ان کا کہنا تھا کہ اقبال کو فارسی آتی تھی اور انہوں نے حافظ کے اشعار کو کاپی کیا اپنی زبان میں، اور مطلب ان کو کاپی کر کے، یعنی اقبال کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی بقول ان کے، اور انہوں نے زیادہ تر حافظ کے اشعار یا ایرانی شعراء، نہ اس میں حافظ کا بھی نام تھا اور یہ بھی لکھا تھا ایرانی شعراء کو کاپی کیا. یہ ان کا ایک الزام تھا. اس کے جواب میں ہاں دیکھیے جو گفتگو ہم نے اب تک کی ہے وہ اسی کا تو جواب ہے جی کہ اقبال اپنی ایک فکر رکھتے ہیں جی اور اس فکر میں جہاں وہ فکر حافظ کو خلل ڈالتا ہوا دیکھتے ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں اور اس کے خلاف لکھتے ہیں. جبھی تو انہوں نے اتنا سخت شعر کہا کہ ہوشیار از حافظ صاحبہ. یعنی اگر وہ ناقل ہوتے، جیسا کہ آپ نے کسی کا یہ قول پیش کیا ہے، اگر وہ محض ناقل ہوتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے. اور پھر یہ کہ وہ جہاں بھی حافظ سے اثر لیتے ہیں وہ آبگینہ تندی صحبا سے پگھلا جائے ہے. وہ ان کی اپنی جو فنکارانہ عظمت ہے وہ اس اثر پذیری میں جھلکتی دکھائی دیتی ہے. بالکل. یعنی اثر پذیری میں تو آپ دیکھیے کہ حافظ کا اتباع بہت لوگوں نے کیا، عام طور سے لوگ کرتے ہی، لیکن اس میں کامیابی نظیری کے بعد صرف اقبال کو ملی. یعنی نظیری کو کہا جاتا ہے کہ نظیری جو ہے، اب وہ نظیری بھی تو وہ شاعر ہے نا کہ جس کے بارے میں غالب نے نظیری کی زمین میں ایک غزل لکھی تو اس کے مقطع میں کہا کہ جواب خواجہ نظیری نوشتے ہم غالب، خطا نمود ہمو چشم آفرین دارم. کہ نظیری کا جواب لکھا ہے، غلطی کی ہے. نظیری اتنا بڑا استاد ہے تو میں نے غلطی کی ہے لیکن اس غلطی کی داد چاہتا ہوں. تو نظیری کے بعد اقبال وہ شاعر ہے کہ جسے حافظ کی ایسی اتباع اور ایسا اثر میں وہ فطرت کی طرف سے ملا کہ جس میں وہ حافظ کے اثرات بھی قبول کرتے ہیں اور اپنی فکر کو اس میں آمیز کر کے آپ گینے کو تندی صحبا سے پگھلا کر کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں. اچھا اس میں بھی میں جتنا میں اپنا نظریہ بتاؤں، یہاں پر حق رکھتا ہوں کچھ جی تو کہ جہاں تک اقبال کی فکر کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں جس انداز میں اور جس چیزوں کی طرف یا جس چیزوں کو انہوں نے اپنے اشعار میں سمویا ہے، میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں بہت شاید ہی گنے چنے کوئی شاعر مل سکتا ہے ایسا، نہیں تو ان کی فکر تک تو میں نہیں سمجھتا کوئی وہاں تک پہنچے. جی اقبال دیکھیے، اقبال شاعر بھی ہیں جی اور فلسفی بھی ہیں. اب یہ ایک بحث ہے کہ وہ فلسفی شاعر ہیں یا شاعر فلسفی ہیں. جی تو پیغام تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. بالکل. اقبال سے پہلے بہت لوگوں کے پاس پیغام تھا اور شاعر بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں. جی لیکن اقبال کی طرح پیغام کو فن بنا کر پیش کرنا سب کو نہیں آتا. سب کو نہیں آتا. بالکل. تو اقبال تو پتھروں کو پہاڑوں کو موم کر دیتا ہے. یعنی ایسی ایسی لفظیات اقبال استعمال کرتا ہے شاعری میں جو کبھی شاعری میں استعمال نہیں ہوئی تھی. بالکل. اور وہ اپنے پیغام کو جو مقاومت کا پیغام ہے، جو جد و جہد کا پیغام ہے، جو عزم اور ہمت کا پیغام ہے، جو زندگی کو تسخیر کرنے کا، زندگی جوی روان است و روان خواہد بود، ان میں یہ کہنے جوان است و جوان خواہد بود، یہ اقبال کا پیغام ہے. جی. تو اس میں تو اقبال بے مثل ہے.
بالکل دنیا بھر کی شاعری میں آپ کو دوسرا اقبال نہیں ملے گا. بالکل، یہ اقبال کا اقبال بلند ہے. جی 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 جی. ڈاکٹر صاحب، آخر میں اگر میں اس گفتگو کو سمیٹنا چاہوں جو وقت کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس ہے، کہ ہمارے معزز ناظرین کو ایک کچھ کلموں میں، کچھ جملوں میں یہ بتائیے کہ اس یعنی اقبال کی اور جو حافظ کی شاعری ہے اس کو آپ کس نظریے سے آپ خود دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک جگہ اقبال نے کہا کہ سما الفقر و فخری کا رہا جی شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روی زیبا را. ایک مصرع اقبال کا ہے، ایک حافظ کا ہے. سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں. ایک روایت ہے نا کہ جی الفقر و فخری، کہ فقیری جو ہے میرا فخر ہے، میرا فخر ہے. آپ نے فرمایا. تو امارت میں بھی دنیاوی دولت اور جاہ و منصب اور مقام و مرتبہ ہوتے ہوئے بھی انسان فقیری کو ترک نہ کرے، بالکل اس کو اختیار کرے. اس لیے کہ آگے حافظ کا مصرع لگایا ہے، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روی زیبا را. جو حسین ہوتا ہے اسے آرائش و زیبائش کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا حسن تو بول کر کہہ دیتا ہے کہ یہ حسین ہے. بالکل تو یہ اقبال نے کہا. دوسری جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسنس اس کا اگر ہم نکالنا چاہیں جی تو وہ بھی اتفاق سے دیکھیے کہ اقبال کا وہ شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے جی جو حافظ ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خون رگ معمار کی گرمی سے ہے تعمیر، خون رگ معمار کی گرمی سے ہے تعمیر، میں خانہ حافظ ہو کہ بت خانہ بہزاد. واہ حافظ کا دیوان ہو یا بہزاد کے شاہکارے ہوں، جی جی تو ان کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ فنکار کا عشق ہے، بالکل وہ فنکار کی لگن ہے، فنکار کی محبت اور فنکار کی قربانی ہے جو وہ اپنے فن کی تشکیل اور تکمیل کے لیے دیتا ہے. جی تو جو شخص بھی اپنے فن کے ساتھ ڈیڈیکیشن کا مظاہرہ کرتا ہے، انوالومنٹ کا مظاہرہ کرتا ہے، اسے اپنی زندگی قرار دیتا ہے، وہ ایسے ابدی فن پارے تشکیل دے سکتا ہے جیسے کہ حافظ نے تشکیل دی ہے، جیسے اقبال نے تشکیل دی. دی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. واقعاً جو ہے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور کافی عمدہ اور گفتگو بھی رہی اور کافی اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اور اقبال اپنی جگہ پر ہیں اور حافظ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دونوں کا مقصد جو ہے وہ اپنی فکر کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور لوگوں کو صحیح فکر کی طرف رہنمائی کرنا ہے.